ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مادر گرامی ہیں۔ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کی اور آپ حضرت پر ایمان لانے والی پہلی خاتون ہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنی ساری دولت اسلام کی راہ میں خرچ کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے احترام میں ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی اور آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد فرماتے تھے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے ہجرت سے 3 سال پہلے 65 سال کی عمر میں مکہ میں وفات پائی۔ آپ ایک شریف خاتون تھیں جنہیں خدا نے خیر اور کرامت عطا کی۔ نسب کے لحاظ سے عرب کے ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن عظیم شرافت اور دولت کی مالکہ تھی۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت، امانت، حسن خلق اور نیک سلوک سے متاثر ہو کر آپ سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی مالی امداد کی بدولت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنی اور بے نیاز ہوئے۔ خداوند متعال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اور خدا نے آپ کو تہی دست پایا تو مالدار بنایا۔ شعب ابی طالب کے محاصرے کے دوران حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دولت امداد میں صرف ہوئی، یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنا پورا مال اسلام اور قلہ بند افراد کی راہ میں خرچ کیا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا باعظمت، مالدار اور اپنے زمانے کی مؤثر خواتین میں سے تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو دنیا کی باکمال اور بہترین خاتون قرار دیتے ہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہترین اور صادق ترین وزیر اور مشاور کی حیثیت رکھتی تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا نے میرے لیے خدیجہ سے بہتر کوئی زوجہ عطا نہیں فرمایا۔ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب میری تصدیق کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے اس وقت میری مدد کی جب میری مدد کرنے کو کوئی حاضر نہیں تھا، اور اس وقت اپنی دولت کا مکمل اختیار مجھے دیا جب دوسرے مجھے اپنی دولت سے دور رکھے جا رہے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کسی مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ مجھے خدیجہ کی دولت نے پہنچایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ثروت سے مقروضوں کے قرض ادا کیے، یتیموں، تہی دستوں اور بے نواؤں کے مسائل حل کیے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا سال وفات حضرت ابو طالب علیہ السلام کا سال وفات ہی ہے۔ ابن سعد کا کہنا ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی رحلت کے 35 دن بعد رحلت کر گئی تھی، لہٰذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا۔ رسول خدا نے آپ کو اپنی چادر اور پھر جنتی چادر میں کفن دیا اور مکہ کے بالائی حصے میں واقع پہاڑی کوہ ہجون کے دامن میں مقبرہ معلیٰ جنت معلیٰ میں سپرد خاک کیا۔ 8ویں صدی ہجری میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مقبرہ ایک مرتفع گنبد کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ شروع میں اپنے زمانے کے حساب سے شاندار مقبرہ بنا ہوا تھا۔ آل سعود کی حکومت نے بہت سارے مذہبی اور تاریخی مقامات شہید کر دیے۔ اس وقت حضرت خدیجہ کے آرام گاہ پر بنی ہوئی ایک صرف نشانی موجود ہے، اور حج پر مکہ جانے والے حجاج اس کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔